أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تختی نمبر 10 پڑھ رہے ہیں اور یہ کس والی ہے؟ جزم والی. ہاں، جزم کا نام دوسرا کیا ہے؟ سکون. اس پہ سکون ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی. حرکت کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ بھول گیا. زبر زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ حرکت. حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو. جس پر حرکت نہ ہو تو اس پہ جزم ہوتی ہے، اور اس کو جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون. اور سکون کن کن حرفوں پر ہوگا؟ جزم کن کن حرفوں پر ہوگی؟ تو کلکلا کریں گے. حروف کلکلا کتنے ہیں؟ کلکلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑا سا نرم کر کے پڑھنا، تھوڑا سا لچک کے ساتھ، تھوڑا سا وائبریشن کے ساتھ. تو اگر ان کے علاوہ کسی اور پر جزم ہوگی تو پھر اس کو کلکلا نہیں کریں، اس کو فوراً پڑھنا ہے، فوراً رک جانا ہے، سختی سے پڑھنا ہے. اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. کلکلے حرف میں کیا ہوتی ہے؟ نرمی. تو اس میں نرمی نہیں ہوگی. اب ہم سین سے پڑھیں گے. دیکھیں، حمزہ سین زبر اس. تا پڑھا تھا، اس میں ہم نے سیٹی نہیں دی. سین میں سیٹی دینی ہے لیکن کلکلا نہیں کرنا. اور جزم کیا کہتی ہے یہ آپ کو یاد ہے؟ پچھلی حرکت کے ساتھ، مجھے پچھلی حرکت کے ساتھ حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. اس اس اس. اس میں سیٹی دے رہے ہیں. سا میں سیٹی تو بند کی تھی اوپر زبان لگا کے. سا میں سیٹی نہیں دیتے، سین میں سیٹی دیتے ہیں. آگے شین دیکھیں. حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش. اش اش اش. آگے صاد ہے، تو صاد جب بھی آئے گا قرآن مجید میں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شاباش. اگر کلر والے میں ہوگا تو گرین ہوگا، اگر کلر والا قرآن نہیں ہوگا تو پھر بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. صاد کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. حمزہ صاد زبر اوف. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. اوف اس اس. زاد بھی اسی طرح موٹی آواز میں منہ گول کر کے. حمزہ زاد زبر اوف. حمزہ زاد زیر اذ. حمزہ زاد پیش اذ. اذ اذ اذ. فل موٹی آواز میں. اذ اذ اذ. از از
اس کے آگے کیا ہے؟ تا. تا کے اوپر جزم ہے، تو یہ جزم کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے بھی جب چھوڑو. تا کو، یہ والا تا جو توئیں کی شکل والا ہوتا ہے، اردو میں توئیں کہتے ہیں، تو یہ تا جو ہے عربی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ کھول کر کے موٹی آواز موٹی آواز میں. شاباش. اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کلکلا کریں گے. یہ والا تا ہے قاف، پھر اس کے بعد یہ تا، تو یہ والا تا جو موٹے والا تا ہے اس کو کلکلا کرتے ہیں. موٹے والے تا کو کلکلا. اس کو موٹا بھی کرنا ہے اور کلکلا بھی. ہاں، اس کو موٹا بھی کرنا ہے اور کلکلا. قاف موٹے ہیں، کلکلے میں دونوں. کلکلا بھی کرنا ہے، موٹا بھی کرنا ہے اور کلکلا. کلکلا بھی. حمزہ ادھر دیکھیں آپ، حمزہ تا زبر اوتو. اوتو اوتو. موٹا بھی کرو، کلکلا بھی. اوتو اوتو. حمزہ تا زبر اوتو. اب آگے تا کو کلکلا کریں گے. حمزہ تا زیر اتو. حمزہ تا پیش اتو. اتو اتو اتو. اتو اتو اتو. اتو اتو اتو. یہ والا تا موٹا بھی کریں گے اور اس کو کلکلا بھی. حروف کلکلا میں یہ ہے جی. حروف کلکلا کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ شاباش. اب اس کے آگے کیا کھڑا ہے؟ زا. تا کے بعد والا زا جو ہوتا ہے اس کو بھی موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کلکلا نہیں ہے کیونکہ یہ حروف کلکلا میں حروف کلکلا میں نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو جزم ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون. اور جزم کیا کہتی ہے؟ حمزہ وا زبر او. حمزہ وا زیر از. حمزہ وا پیش از. او از از. تو یہاں پہ آپ کی یہ جزم والی تختی آگے کہتے ہیں اسی طرح آخر تک آپ پڑھیں. آخر تک کا مطلب کیا ہے؟ تا وا کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ عین. تو اس کو بھی آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. حمزہ عین زبر آ. حمزہ عین زیر اے. حمزہ عین پیش او. آ اے او. آگے کہتے ہیں آخر تک پڑھنا ہے تو اسی طرح غین کو پڑھیں گے. حمزہ غین موٹی آواز میں ہوتا ہے، غین جہاں بھی آتا ہے موٹی آواز میں پڑھیں گے. غین جہاں بھی آئے گا موٹی آواز میں. حمزہ غین زبر او. حمزہ غین زیر اے. حمزہ غین پیش او. آ اے او. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فا. حمزہ فا زبر اف. حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف. اف اف اف. اب اس کے آگے قاف آ گیا، دو نقطے والا. تو یہ قاف کس میں شامل ہے؟ حروف کلکلا میں. حروف کلکلا میں. حروف کلکلا میں. تو اس کو موٹا بھی کریں گے اور کلکلا بھی. آواز کو منہ گول کر کے بھی نکالیں گے اور ساتھ نچک کے ساتھ، نرمی ویبریشن کے ساتھ. حمزہ قاف زبر اق. اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق. اق اق اق.
آگے والا کاف نرم پڑھتے ہیں، نارمل آواز میں، باریک آواز میں، پتلی آواز میں. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ای، حمزہ کاف پیش اک، اک ای اک. لام کو بھی ایسے، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ای، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال. آگے حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام. حمزہ نون زبر ام، حمزہ نون زیر ام، حمزہ نون پیش ام ام ام. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او. اس میں حمزہ واو زیر نہیں آیا کرتا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ حمزہ واو زیر ایو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او. آگے حمزہ ہے تو آگے ہا ہے، حمزہ ہا زبر آ. پچھلی ہا جو جیم کے بعد ہا پڑھی تھی وہ کہاں سے پڑھی تھی؟ گلے سے. اس کو پڑھا تھا آہ اہ اوہ. اب یہ والی جو ہاں ہے اس کو منہ کھول کے پیٹ سے آواز دینی ہے. حمزہ ہا زبر آ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، آ ای او. اب آگے دیکھیں حمزہ ہے تو حمزے کے اوپر جزم آ جائے. یہ والا حمزہ ہے نا، تو حمزے کے اوپر جزم جب آتی ہے، سکون جب آتا ہے، تو یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کیا کرنا ہے، تھوڑا سا آواز کو جھٹکا دینا ہے. حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او. حمزے کے اوپر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، حمزے کے اوپر جزم آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، حمزے کو تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے. حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او. حمزے کے اوپر جزم آئے گی تو کیا کرنا ہے، حمزے کے اوپر جزم آئے گی تو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، تھوڑا سا پڑھیں، پھر پڑھیں اس کو. حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او. اب اس کے بعد یا ہے. واو میں ہم نے زیر نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یا میں ہم پیش نہیں پڑھیں گے کیونکہ زیر کس کے ساتھ ہوتی ہے، یا کے ساتھ. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، با یا زیر بی، تا یا زیر تی. تو یا واو سے ناراض ہو گئی، بھئی میری زیر تو نے نہیں پڑھی تو اب تمہارا پیش میں بھی نہیں پڑھوں گی. پیش کس کے ساتھ ہوتا ہے، واو کے ساتھ. زبر کس کے ساتھ ہوتا ہے، الف کے. زبر کس کے ساتھ ہوتا ہے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. اس تختی کو یاد رکھنا ہے. زبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پیش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور زیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو پیش واو نے زیر کو نہیں پڑھا تو یہاں کہتی ہے پھر میں واو والے پیش کو بھی نہیں پڑھوں گی. تو ہم پڑھیں گے حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای. ہاں پیش والا اس میں نہیں پڑھنا، حمزہ یا پیش اوئی یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو تیسرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے پھر؟ چوتھا کلمہ آپ پڑھائیں، کوئی غلطی نہیں کرنی. چوتھا کلمہ توحید. چوتھا کلمہ توحید. توحید مانا اکیلا.
चौथा कलमा तौहीद, तौहीद माना अकेला, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु ये याद कर लें, फिर 5वां कलमा पढ़ेंगे।